الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سٹیج پر موجود معزز و محترم مشائخ اعظام اور اس بزم کے صدر مجلس اور میزبان، روحانیت کے بادشاہ حضرت سیدی پیر بادشاہ صاحب دامت برکاتہم علینا، اور اس بزم کی روح رواں حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم علینا، یہاں پر تشریف فرما گمکول شریف کے تمام عقیدت مند مریدین متوسطین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج الحمدللہ ہم اس زندہ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو اس وادی میں ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رکھا ہے. اور تصوف کا اگر معمولی تعارف کیا جائے تو تصوف حال کا نام ہے، قال کا نام نہیں. اور صوفیاء کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائے تو ان کے حالات میں مواعظ، خطابات اور تقریریں بہت کم نظر آتی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہی اللہ کے محبوب کا بھی طریقہ رہا. انہوں نے بھی مکے کے معاشرے میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا، قد لبثت فیکم عمرا، میں نے آپ کے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا آپ میری گواہی دیتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں؟ مکے کے بت پرست معاشرے سے صادق اور امین پہلے کہلوایا، بعد میں نبوت کا اعلان کیا. اور یہی صوفیاء کا بھی انداز رہا. اور پھر اللہ کے محبوب کے ساتھ جس طرح لوگوں کو جوڑا اور جس طرح خود اللہ کے محبوب کے فرامین پر عمل کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ صوفیاء کا مظہر ہے. میں کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا، انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ شیخ احمد نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا جس طرح باقی صوفیاء کا انداز ہے کہ میں نے زندگی میں اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کی بارگاہ سے مانگنا ہے. اور پھر جب ان کو کسی ناکردہ گناہ میں جیل میں ڈال دیا گیا تو وقت کے بادشاہ کے خواب میں اللہ کے محبوب آئے اور اس کو کہا کہ آپ کے قید میں میرا ایک بندہ شیخ احمد ہے، جاؤ اور ابھی اس کو رہا کر دو. بادشاہ
خواب سے بیدار ہو کے جیل کی طرف دوڑتا ہے ننگے پاؤں، اور شیخ احمد کا اعلان کرتا ہے، ان کو رہا کرتا ہے۔ پھر بعد میں شیخ احمد سے پوچھتا ہے، شیخ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتا دیجئے۔ شیخ احمد نے تاریخی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ بادشاہ ابھی تک نہیں سمجھے، ابھی تک آپ کے ذہن میں نہیں آیا، جس اللہ کے محبوب نے رات کے اندھیرے میں آپ کو خواب سے بیدار کیا، ننگے پاؤں جیل میں بھیجا، میرا دروازہ کھلوایا۔ میں نے اگر آج بھی کچھ مانگنا ہے، آپ جیسے بادشاہوں سے نہیں مانگنا، میں نے آج بھی مانگنا ہے تو مدینے والے تاجدار سے۔ حضرات محترم، اور یہی تصوف کا انداز رہا۔ میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک بات عرض کر دوں، میرے صوبے کا، میرا تعلق کسی صوبے کے ساتھ ہے، اور اس پہاڑوں نے، اس صوبے نے ایسے مناظر بھی دیکھے، خون ریزیاں دیکھی، دن میں 4 جمع کے اس کو ہاٹ کے شہر میں دیکھے۔ یہاں پر ایسے لوگ تھے جو منبر و محراب سے درستے تھے کہ گلے کاٹ دو، لیکن تاریخ آنے والا آئے گا، تاریخ لکھے گا، اس دربار اور خانقاہ کی تاریخ بھی لکھے گا، اور لکھے گا کہ تاریخ میں ایک زندہ پیر بھی گزرا ہے، ان کی اولادیں بھی گزری ہے۔ کسی ایک کی تاریخ میں آج تک یہ درس نہیں ملے گا کہ کسی کے گلے کاٹے جائے۔ نہ، اس دربار سے اگر پیغام دیا گیا تو صرف امن کا دیا گیا، اللہ کے محبوب کے ذکر کا دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے دروازے کا دیا گیا۔ اور میں روس کی کمیونزم کی تاریخ کا ایک حوالہ دے دوں۔ روس میں جب انقلاب آیا اور کمیونزم کی تاریخ آئی، تاریخ گزر گئی، روسی ریاستوں میں اسلامی نام رکھنے پر پابندیاں لگائی گئی، مساجد بند کر دیے گئے، قرآن کی چھپائی بند کر دی گئی۔ روس کے کمیونزم کے کچھ بابے اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ایک دوسرے سے آپس میں مناظرہ اور اپنے آپس میں تاریخ دہرانے لگے کہ کیا وجہ تھی۔ ہم نے اذانوں پر پابندیاں لگا دی، ہم نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود روس کے اسلامی ریاستوں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ان تمام میں اسلام اسی آب و تاب سے جلوہ گر ہے۔ کیا وجہ تھی؟ ایک کمیونزم بابے نے جواب دیا، آپ نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود دوشنبے تاجکستان میں حضرت یعقوب چرخی کے مزار کا دروازہ کھلا رہا اور اس دروازے سے لوگ خیر پاتے رہے۔ آپ نے قرآن کی چھپائی بند کر دی، اسلامی ناموں پر پابندیاں لگائی، لیکن اس کے باوجود بخارا میں شاہ نقشبند کے مزار کا دروازہ کھلا رہا۔ آپ نے اسلامی نام رکھنے بند کر دیے، آپ نے مدارس کو تالے لگا دیے، لیکن اس کے باوجود بخارا میں، سمرقند میں حضرت امام بخاری کے مزار کا دروازہ کھلا رہا۔ میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، جب تک زندہ پیر کا دروازہ کھلا ہے، میرے صوبے، میرے ملک میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، بحر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا ماشاءاللہ پیر صاحب آف لنڈی کو تشریف انتہائی خوبصورت محبت برا خطاب فرما رہے تھے۔ اس میں